بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ لوگ؟ نام دیو مالی مولوی عبدالحق کا یہ ایک خاکہ ہے۔ مولوی عبدالحق 1870 میں ضلع میرٹھ کے گاؤں ہپڑ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ علی حسن تھا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ کچھ عرصہ میرٹھ میں زیر تعلیم رہے، پھر 1894 میں سر سید کے قائم کردہ تعلیمی ادارے ایم او کالج علی گڑھ موجودہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے بی اے پاس کیا اور پروفیسر آرنلڈ سر سید خالی اور شبلی جیسی علمی شخصیات سے اکتساب فیض کیا۔ 1895 میں حیدرآباد دکن کے ایک اسکول میں ملازمت اختیار کی۔ اس کے بعد صدر محتمم تعلیمات کے عہدے پر فائز ہوئے۔ بعد ازاں اورنگ آباد کالج میں اردو کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ مولوی صاحب نے جامعہ عثمانیہ کے لیے نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ ان کا مقصد اردو زبان کو جدید علوم اور سائنس کی تعلیم کا ذریعہ بنانا تھا۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے دوسری زبانوں سے علوم و فنون کی کتابیں اردو زبان میں منتقل کرنے کے لیے انتھک کام کیا۔ تقسیم ہند کے بعد جامعہ کراچی میں اعزازی پروفیسر کی حیثیت سے تشنگان علم کی پیاس بجھاتے رہے۔ 1903 میں انجمن ترقی اردو سے منسلک ہوئے تو مرتے دم تک انجمن کی ترقی اور اردو کے فروغ کے لیے کوشاں رہے۔ کراچی میں اردو کالج قائم کیا، جس میں فنون، سائنس، تجارت اور قانون کی تعلیم اردو میں دی جاتی ہے۔ یہ کالج اب وفاقی اردو یونیورسٹی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ مولوی صاحب کے علمی، تعلیمی، ادبی، تنقیدی اور تحقیقی کاموں کی فہرست بہت طویل ہے۔ انہوں نے نہ صرف اپنے معاصرین ادب کو متاثر کیا، بلکہ آنے والی نئی نسل کے اسلوب پر بھی بڑے گہرے اور ہمہ گیر اثرات مرتب کیے۔ ان کی تحریریں جدید اور قدیم اسلوب نگارش کا حسین سنگم ہے۔ خلوص، سچائی، سادگی، استدلالیت، مقصدیت، شگفتگی اور جامعیت ان کی تحریر کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ ان کی تصانیف میں اردو کی نشو و نما میں صوفیہ کرام کا کام، مرحوم دلی کالج، سر سید احمد خان، حالات و افکار، افکار حالی، مقدمات عبدالحق، خطبات عبدالحق، مکتوبات عبدالحق اور چند ہم اثر شامل ہیں۔ اس سبق کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کے تدریسی مقاصد کو جان لیتے ہیں۔ افسانوی اور غیر افسانوی متن میں شامل نامانوس الفاظ، محاورات، ضرب الامثال، مترادفات اور مرکبات پر مشتمل فقرات سمجھ سکیں گے آپ لوگ۔ پھر عبارت پڑھتے ہوئے علامت اوقاف کا لحاظ رکھ سکیں گے۔ کسی تقریر پر استحسانی گفتگو کر سکیں گے۔ متن پڑھ کر خیالات، آراء اور رویوں کا آپس میں تعلق سمجھتے ہوئے رائے پیش کر سکیں گے۔ کسی بھی نثر پارے نظم میں موضوعات کی شناخت کرتے ہوئے اس کی وضاحت کے لیے اپنی رائے کا اظہار کر سکیں گے۔ خاکہ نویسی، شخصیت نگاری، سنجیدہ فقاہیہ کالم نگاری کر سکیں گے۔ واحد جمع، جمع مقصد، جمع سالم بنا سکیں گے اور استعمال کر سکیں گے۔ تذکیر و تانیث، اسماء و ضمائر کی فہم رکھتے ہوئے زبان میں ہونے والی تبدیلیوں کو روزمرہ گفتگو اور تحریر و تخلیق میں استعمال کر سکیں گے انشاءاللہ۔ اگلے لیکچر میں آپ لوگوں کو ان تمام SLOs کی وضاحت کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی آپ نے وضاحت کیسے کرنی ہے اور ان کا استعمال عملی طور پر اپنے سبق کے اندر آپ کو کہاں کہاں پہ ملے گا۔ شکریہ۔